کہ میرے محبوب کے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کے اوپر میرے محبوب کا احسان ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا پڑے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, اور جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. رب نے سب سے پہلے نبی کے نور کو بنایا, پھر اسی نور کو جب رب کی مشیت ہوئی کہ اسی نور کو بے حجاب کر دیا جائے, ذرا بولے بولے بولے, رب نے جب چاہا کہ اسی نور کو بے نقاب کر دیا جائے, رب کی جب مشیت ہوئی کہ اس نور کو لباس بشری میں بھیج دیا جائے, تو رب نے پھر زمین بنائی, آسمان بنایا, حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. رب نے پھر اسی نور کو حضرت آدم کی پشت یعنی پیٹھ میں رکھ دیا. اب نبی کا نور, پہلے اسٹیج کی توجہ, نبی کا نور حضرت آدم کی پشت میں, حضرت آدم کی پیٹھ میں. اب آدم جدھر جدھر جاتے فرشتے آدم کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. نور محمدی کی تعظیم میں فرشتے کھڑے رہا کرتے تھے. حضرت آدم نے دیکھا کہ یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, یہ فرشتے میرے پیچھے رہتے ہیں, میں بیٹھتا ہوں فرشتے کھڑے رہا کرتے ہیں, میں کھڑا ہوتا ہوں فرشتے کھڑے رہا کرتے ہیں. حضرت آدم بڑی پریشان ہوئے. حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, اے میرے مولا میں چند دن سے کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں, میرے مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں. رب نے فرمایا تھا آدم نور محمدی کو میں نے تیری پیٹھ میں رکھ دیا ہے, اسی نور محمدی کی تعظیم میں یہ فرشتے کھڑے رہا کرتے ہیں, اسی نور محمدی کی زیارت کے لیے یہ فرشتے تیرے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں. اے سن لیو, اپنے عقیدے پہ ناز کرو. ارے جب حضرت آدم کی پشت میں فرشتوں نے نور محمدی کو دیکھا تھا, فرشتوں نے نور محمدی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے تھے. اب مجھے یہیں پہ رک کے کہہ لینے دیا چاہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قیام کرنا یہ شرک ہے, قیام کرنا یہ بدعت ہے, نبی کے اوپر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ بدعت ہے. مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہہ لینے دیا جائے کہ نبی کے اوپر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مکہ کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ تکبیر. ذرا دیکھیں رب نے اس نور کو, نبی کے نور کو آدم کی پشت میں ہے. آدم جب دیکھے کہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں, حضرت آدم نے کہا تھا میرے مولا اس نور کو میری پیشانی میں ظاہر کر دیا جائے. سن رہے ہیں آپ حضرات, بوجھل تو نہیں ہو رہے ہیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, بولے یا رسول اللہ. رب نے پھر اسی نبی کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں ظاہر کر دیا. اب آدم کے آگے آگے فرشتے, آدم جدھر جاتے نور محمدی کی تعظیم میں فرشتے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے نور محمدی کی زیارت کرتے. حضرت آدم نے جب دیکھا کہ یہ فرشتے نور محمدی کی زیارت تو کر رہے ہیں لیکن یہ نور محمدی میری پیشانی میں ہے اور میں ہی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. حضرت آدم نے کہا تھا اے میرے مولا یہ آدم بھی تیرے نبی کی نور کو دیکھنا چاہیتا ہے. اے میرے مولا
کہا یہ تیرا آدم بھی تیرے نبی کے نور کی زیارت کا مشتاق ہے۔ پھر رب نے اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں نبی کے نور کو ظاہر فرما دیا تھا۔ اب حضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں میں نبی کا نور، آدم کے دونوں انگوٹھے میں نبی کا نور۔ اب حضرت آدم جب نور محمدی کی چمک کو دیکھتے ہیں، نور محمدی کی لائٹ کو دیکھتے ہیں، نور محمدی کی چمک کو دیکھتے ہیں، حضرت آدم فرط محبت میں حضرت آدم اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چوم لیتے ہیں۔ حضرت آدم نے جب فرط محبت میں نبی کے نور کی چمک کو دیکھا تھا، آدم نے اپنے ہونٹوں سے لگا کر کے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا تھا۔ آج بھی ہم اہل سنت والجماعت جب بھی نبی کا نام آتا ہے، چاہے نبی کا نام درود میں آ جائے، نبی کا نام درود میں آوے، نبی کا نام وظیفے میں آوے، نبی کا نام سلام میں آئے، نبی کا نام تقریر میں آئے، نبی کا نام بات چیت گفتگو بول میں آئے، جب بھی نبی کا نام آتا ہے ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا نام سن کر کے انگوٹھا چومنا یہ شرک ہے، انہیں کہہ دو، انہیں یہ بتا دو کہ نبی کا نام سن کر کے انگوٹھا چومنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے باپ حضرت آدم کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اب وہی نور ذرا دیکھیں، اب وہی نور حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا، بڑی مختصر طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، اب وہی نور حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک اٹھتا ہے۔ عبد المطلب کی پیشانی میں نبی کا نور آیا۔ یہ عبد المطلب ہے کون؟ نبی کونین کے دادا ہیں، بولے نا سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کے پیشانی میں وہ نبی کا نور آیا۔ حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے، طواف کعبہ کرتے کرتے عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار میں ٹیک لگاتے ہیں، سو گئے، آنکھیں بند ہوئی، عبد المطلب اٹھے، پورے سرداران مکہ عبد المطلب کے پاس جمع ہو گئی۔ عبد المطلب سے سرداران مکہ نے پوچھا تھا کہ اے عبد المطلب ذرا یہ تو بتا دے، مکے میں اس وقت تو قحط سالی ہے اور مکے میں تیل اتنا مہنگا ہے، لیکن اے عبد المطلب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرے سر پہ کسی نے تیل بھی ڈال دیا ہے، تو نے یہ تیل لایا کہاں سے؟ تیرے سر پہ کسی نے کنگھی بھی کر دیا ہے، تو نے یہ کنگھی لائی کہاں سے؟ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں کسی نے سرما بھی لگا دیا تھا۔ مکے کے سرداروں نے پوچھا تھا کہ اے عبد المطلب ذرا یہ تو بتا دے تو نے یہ سرما لایا کہاں سے؟ حضرت عبد المطلب کے جسم پہ بالکل نیا اور مہنگا لباس بھی پڑا ہوا تھا۔ مکے کے سرداروں نے پوچھا تھا کہ اے عبد المطلب ذرا یہ تو بتا دے تم نے اتنا قیمتی لباس لایا کہاں سے؟ تم نے اتنا مہنگا کپڑا لایا کہاں سے؟ حضرت عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ جب میں گیا تھا طواف کرنے کے لیے میرے سر کے بال الجھے ہوئے تھے، جب میں گیا تھا طواف کے لیے میری آنکھیں پراگندہ تھی، جب میں گیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میرے جسم پہ پرانے لباس تھے، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ جب نیند کھلی ہے سر میں تیل بھی ڈال دیا گیا ہے، جب نیند کھلی ہے آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا گیا ہے، جب نیند کھلی ہے جسم پہ نیا لباس اور مہنگا لباس بھی ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ کے سرداروں سے کہا تھا کہ اے مکہ کے سرداروں سنو تو صحیح، اس میں عبد المطلب کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اگر کمال ہے تو مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے، مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے، نور محمدی کا کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کی آمد، مکہ کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ کچھ دیر سن لیں، اب وہی نور حضرت عبد المطلب کی
सुल्ब से निकल करके हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमका है। अब्दुल्ला ये मेरे आका के बाबा जान हैं, मेरे आका के ये अब्बू हैं। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में अब बड़े मुख्तसर तौर पे हजरत अब्दुल्ला से वही नूरे मोहम्मदी जिस नूरे मोहम्मदी को रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया था, अब वही नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकल करके हजरत आमेना के शिकम अथर में आया था, हजरत आमेना के बतन मुबारक में आया था, हजरत आमेना के पेट में आया था। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, नबी की सीरत लिखने वाले तमाम सीरत निगार ने ये बात जो है बिल इत्तिफाक लिखा है कि जिस रात नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकल करके हजरत आमेना के शिकम में आया था। जुमला थोड़ा साफ कर दिया जाए, जिस रात मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से हजरत आमेना के शिकम में तशरीफ लाए थे, मेरे आका जिस रात हजरत आमेना के बतन मुबारक में आए थे, उस रात के बारे में फरमाते हैं फासबहत असलामत दुनिया कुल्लिहा मनकूसा, के दुनिया के तमाम बुत ये मुंह के बल गिर पड़े। अभी मेरे मुस्तफा इस खाक दाने गीती पे नहीं आए, नबी का नूर हजरत आमेना के शिकम में है, अभी मेरे मुस्तफा आमेना के पेट में है कि दुनिया के तमाम बुत जमीन में मुंह के बल गिर जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का नूर जब आमेना के शिकम में आया था, आमेना के शिकम में आया, कुरैश के लोग कहत साली में मुब्तला थे, मुस्तफा आमेना के पेट में आए, जमीन सरसब्ज़ शादाब हो गई। मुअर्रिखों ने लिखा है वह हमलतिल अशजार, और दरख्तों में फल लगने लग गए। और अगरचे कुरैश के लोग उस साल सख्त कहत साली में मुब्तला थे, मगर मुस्तफा आमेना के पेट में आए। मेरे आका नबी के कौने अपनी माँ के शिकम अथर में जलवागर होते हैं। ये इनकलाब देखो कि कुरैश के लोग कहत साली में मुब्तला थे, मगर उस साल का नाम खुशहाली का नाम रख दिया गया। नबी का नूर आमिना के शिकम में ऐलान कर दिया गया, इन्नन नूरल मकनूना कद इंतकला इला बतन सय्यदतिल कायनात आमिना सलामुल्लाहि अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा। जिस रात मेरे नबी का नूर आमिना के शिकम में आया, उस रात आसमान में यह ऐलान कर दिया गया, मुस्तफा की पैदाइश सुन ले। जिस रात नबी का नूर आमिना के शिकम में आया था, आसमान में यह ऐलान कर दिया गया कि ऐ लोगों मुबारक हो, नबी के कौनैन शिकम मादर में तशरीफ ला चुके हैं। मेरे नबी का नूर माँ के शिकम में जलवागर हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब नबी का नूर जब मेरे आका अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिस रात नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला से निकल करके आमेना के पेट में आया था, उस रात की बात है। इन्ना कुल्ल ताबतिन कानत लिकुरैशिन नतक़त तिलकल लैला, कि उस रात की बात है कि उस रात जो है कुरैश के तमाम जानवर ये ऐलान करने लगे कि ऐ लोगों कद हमाला बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रब्बिल काबा हुवा अमानुद दुनिया व सिराजुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जिस रात नबी का नूर आमिना के शिकम में आया, उस रात कुरैश के तमाम जानवर, कुरैश के जानवर, 2 पैर के जानवर नहीं 4 पैर के जानवर, कुरैश के तमाम जानवर ये ऐलान करने लगे कि ओ लोगों मुबारक हो, वो नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जो नबी सिर्फ इंसानों का नबी नहीं है, जो नबी सिर्फ जानवरों का नबी नहीं है, जो नबी सिर्फ चरिंदों परिंद का नबी नहीं है, बल्कि कुरैश के जानवर बज़बाने फसी बआवाज़े बुलंद ये ऐलान कर रहे थे कि ऐ लोगों रब्बे काबा की कसम, जो नबी तशरीफ लाने वाले हैं वो नबी सारी कायनात के अमीर हैं और पूरी दुनिया के लिए चिराग बनकर के तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका की विलादत
میرے آقا کی پیدائش کا تذکرہ قریش کا جانور کر رہا ہے. تھوڑی سی توجہ. قریش کا جانور نبی کی ولادت مناوے. قریش کے جانور نبی کی میلاد مناوے. قریش کے جانور نبی کی ولادت پہ اعلان کرے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی 4 پیر کے نہیں 2 پیر کے لوگ ہیں, 2 پیر کے جانور ہیں. کہتے ہیں نبی کی میلاد یہ شرک ہے. نعوذ باللہ. نبی کی میلاد, نبی کی ولادت منانا یہ شرک و بدعت ہے. نبی کی ولادت پہ کل قریش کے جانور بھی خوشیاں منا کر کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں, میں انسان نہیں ہوں, قریش کا جانور ہوں. اور قریش کے جانوروں نے نبی کی میلاد منا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ نبی کی ولادت کے نبی کی میلاد منانے کو شرک و بدعت سے تعبیر کرے, انہیں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہو کہ تم نبی کی ولادت کو, نبی کی میلاد کو شرک کہتے ہو تو سن لو, ارے تم شکل انسان, انسانی شکل میں تو ہو سکتے ہو, تم انسانی شکل میں اس قریش کے جانور سے بھی بدتر ہو کہ قریش کے جانوروں نے نبی کی میلاد منایا تھا. اے میری ملت کے لوگوں, صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب نبی کا نور آمینہ کے شکم میں آیا, اسی رات کی بات ہے, اسی وقت کی باتیں ہیں کہ مرت وحوش المشرق الی وحوش المغرب بالبشرات. بولیں سبحان اللہ. کہ جس رات نبی کا نور آمینہ کے شکم میں آیا تھا, اس رات اگر کوئی پورب میں جانور ہے تو پچھم کے جانوروں کو نبی کی آمد پہ مبارکبادی پیش کر رہا ہے. اور قریش ہی کی مخصوص نہیں, چاہے جو بھی جانور ہو, اگر پچھم میں رہنے والا ہو تو پورب کے جانوروں سے کہتا ہے کہ اے جانوروں, ارے مبارک ہو, مبارک ہو, نبی کے کونین تشریف لانے والے ہیں, مرحبا مرحبا, نبی تشریف لانے والے ہیں. صرف قریش کے جانور ہی نہیں بلکہ سمندر کی مچھلیاں ہیں, وہ بھی نبی کی ولادت مناتے. اور سمندر کی مچھلیاں, ایک مچھلی دوسرے مچھلی کے پاس جا کر کے یہ کہہ رہی تھی کہ اے مچھلیوں مبارک ہو, مبارک ہو, وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جو نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں بلکہ ہم سمندری مخلوق کا بھی نبی بن کر کے آ رہے ہیں. پتا چلا کہ نبی کی آمد پہ جانور بھی خوشی مناوے, نبی کی آمد پہ مچھلیاں بھی خوشی مناوے, نبی کی آمد پہ شجر و حجر بھی خوشیاں مناوے, نبی کی آمد پہ بحر و بر بھی خوشیاں مناوے, نبی کی آمد پہ شجر و حجر بھی خوشیاں منائے. لیکن آج بھی کچھ لوگ روتے ہیں اور کل بھی کچھ لوگ رو رہے تھے. مجھے کیلے نے دیا جائے جب میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے. نبی یہ کون ہے, ماں کے شکم اطہر میں تشریف لا چکے ہیں. ادھر شیطانوں کا سردار ہے, جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے ابلیس روئے جا رہا تھا, ابلیس واویلا مچا رہا تھا. ان کے چیلوں نے پوچھا تھا, میرے سردار آپ تو اس سے زیادہ اس وقت, آپ جو ہے اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں روتے تھے, لیکن اے میرے سردار ذرا بتائیں تو صحیح, میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے, جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے واویلا مچا رہے ہیں. جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے آپ رو رہے ہیں. جب شیطانوں کے چیلوں نے, جب شیطان کے چیلوں نے, جب ابلیس کے چیلوں نے اپنے سردار ابلیس سے پوچھا تھا کہ اے میرے سردار ذرا یہ تو بتا دے کہ آپ اس قدر کیوں واویلا مچا رہے ہیں, آپ اس قدر کیوں روئے جا رہے ہیں, تو شیطانوں کے سردار جو جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے, جو ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھ کر کے واویلا مچا رہا تھا, جو رو رہا تھا, اس سردار نے کہا
تھا کہ اے میرے چیلو، ارے تمہیں کیا پتا، قد استقر محمد فی بطن امہ، کہ نبی یہ کونین ماں کے شکم میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، آج مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ اسی موقع کو دیکھتے ہوئے استاذ زمن علامہ حسن رضا خان نے کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں۔ مرحبا۔ بس 5 منٹ سن لیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نبی کی ولادت دیکھیں۔